اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں معزز صحافی چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب مزاج صاحب، دیگر دوست اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز عہدیداروں کو ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان ترقیاتی منصوبوں کو مفصل طریقے سے بیان کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب میاں والی کی ترقی کے لیے کس قدر کوشاں ہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں والی سے ہیں، لیکن پھر بھی میاں والی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ہم آپ کو بتائیں کہ میاں والی کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ موجودہ حکومت سے پہلے میاں والی کے لیے کیا کچھ کیا گیا تھا اور موجودہ حکومت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ 2018 جس میں پاکستان تحریک انصاف نے مرکز، پنجاب اور KPK میں حکومت بنائی، پہلا سال میاں والی کی محرومیوں کا جائزہ لینے کے لیے گزر گیا، جس میں میاں والی پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اور پھر خان صاحب کے حلقہ کے اندر محرومیوں کا جائزہ لیا گیا کہ یہاں پر ایسے کیا کیا مسائل ہیں جن کو فی الفور حل کیا جائے، جس میں عوام کو ریلیف ملے اور عوام کی تکالیف کو دور کیا جائے۔ اس کے اوپر ایک پوری مفصل رپورٹ تیار کی گئی۔ 2019 اور 2021 تک جو منصوبے میاں والی کو PM پیکج کے تحت ملے، ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سب بھائیوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گزشتہ 1.5 سال سے پاکستان کرونا جیسی وبا میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ 2019 سے 2021 تک ترقیاتی منصوبوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ منصوبوں کی جو مجموعی مالیت تھی، جو میاں والی کے لیے تھے، جو حلقہ 95 جس میں پورا ڈسٹرکٹ شامل ہوتا ہے، 22 ارب 61 کروڑ 60 لاکھ روپے۔ رقم جو جاری کی گئی 16 ارب 82 کروڑ 40 لاکھ روپے، اور رقم جو استعمال ہوئی 16 ارب 22 کروڑ 90 لاکھ روپے۔ یہ رقم استعمال کی گئی اور اس رقم کے استعمال کا جو مجموعی رقم ہمیں ملتی ہے، یہ اس کا 96% بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ PM پیکج 2 کے تحت میاں والی میں کون کون سی سکیمیں رکھی گئیں۔ سکول ایجوکیشن کے لیے 608 سکیمیں، مالیت 1 ارب 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ نکاسی آب کی سکیمیں، مالیت 90 کروڑ روپے کی ہے۔ سرکٹ ہاؤسز 2 سکیمیں ہیں جن کی مالیت 18 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ اب سرکٹ ہاؤسز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، جس طرح آپ جائیں جہاں سرکاری تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں، مہمان باہر سے آتے ہیں ٹھہرتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ آنا اس وجہ سے پسند نہیں کرتے، ڈاکٹرز، اعلیٰ ٹیچرز یا اس طرح کے آفیسر، کہ جی میاں والی میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا کوئی مقام نہیں ہے جہاں بندہ جا کر سکون سے ٹھہر سکے۔ تو یہ 2 سرکٹ ہاؤسز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 18 سکیمیں سڑکوں کی ہیں جن کی مالیت 2 ارب 27 کروڑ 90 لاکھ روپے ہے، اور بجلی کی سکیموں کی مالیت ہے 35 کروڑ روپے۔ یہاں پر 15 کروڑ روپے لکھا گیا ہے، غلط ہے، 35 کروڑ روپے ہیں جو اس مرتبہ 2021-22 میں مل رہے ہیں، وہ 35 کروڑ روپے ہیں۔
اس کے علاوہ کھٹک بیلٹ کی سکیم ہے، پانی کی مالیت 2,26,60,00,000 روپے، جو ہمارا چالی کا پروگرام چل رہا ہے کھٹک بیلٹ کا، وہ چونکہ پہلا ہمارا تھا کہ اس میں پانی جو ہے لوگوں کو جو واٹر سپلائی کی ٹیکس بنائے گئے ہیں وہاں تک پانی پہنچایا جائے۔ اب جو فیز سیکنڈ آیا ہے اس میں پانی کی لائنیں جو ٹوٹی ہے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جائے گی، تو اس کے لیے 2,60,00,000 روپے ہے، جس کے لیے تقریباً اس کا PC1 تیار ہو گیا اور انشاءاللہ جلد اس کے اوپر اگلا مجموعی سکیمیں جو ہیں وہ 635 ہیں اور مجموعی مالیت 6,64,50,00,000 روپے ہے۔ اب نمبر 3 پیج پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میاں والی کے اندر اس سے پہلے سبکوزا کیمپس چل رہا تھا، الحمدللہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی کوشش سے، خصوصی طور پہ ہمارے MNA 96 امجد علی خان کی کوشش سے، باقی پارلیمنٹیرین کی بھی کوشش سے ہمیں یونیورسٹی ملی، اور الحمدللہ ہمیں یونیورسٹی میں اب کامیابیاں مل رہی ہیں، اور میاں والی یونیورسٹی بھی جو ہے انشاءاللہ پاکستان کی یا پنجاب کی چند ایک یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہوگی۔ 200 بستر کے اوپر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، یہ الحمدللہ اس کا کام جو کنسٹرکشن کا کام ہے آخری مراحل میں ہے، اور یہ بھی میاں والی میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مدر اینڈ چائلڈ جو زچہ بچہ کے حوالے سے بے پناہ مسائل تھے، انشاءاللہ یہ 30 اکتوبر 2022 میں ہینڈ اوور ہو جائے گا، اور اس کے بے شمار ہمارے زچہ بچہ کے مسائل ہیں وہ ختم ہونے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ صحت کی بحالی کے لیے مختلف ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، جیسے موسیٰ خیل کا RIC ہے، رورل ہیلتھ سینٹر ہے، جیسے تراک کا ہے، اسی طرح اور داؤد خیل کا ہے، اس کے علاوہ گونیا میں ہے، ہرنولی میں، جتنے بھی یہ RIC رورل ہیلتھ سینٹر ہیں ان کو ایک بہترین طریقے سے اپ گریڈ کیا گیا ہے، ان میں دن کو بھی رات کو بھی شام کو بھی ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی BHUs ہیں، BHUs کے اندر بھی آپ کو الحمدللہ اب رات کو بھی سٹاف موجود وہاں پہ نظر آئے گا، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو پہلے نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ یہ ہماری گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی کوششوں سے یہ چیز بھی بھرپور انداز میں اس کے اوپر توجہ دی گئی اور اس کو بھی سامنے لایا گیا۔ اس کے علاوہ ضلع بھر کے اندر سکولوں کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ نئے کلاس روم، چار دیواری، فرنیچر وغیرہ بنایا گیا۔ فیز 1 کے اندر جو میاں والی پیکیج کا فیز 1 تھا، اس میں پورے حلقے کے اندر، پورے ڈسٹرکٹ کے اندر نئے کمرے بھی بنائے گئے، جہاں سکولوں کی عمارتیں نہیں تھی وہاں سکولوں کی عمارتیں بھی بنائی گئی، 1400 کلاس روم بنائے گئے۔ 1970 کے بعد پہلی مرتبہ اتنا بڑا تعلیم کے اوپر کام ہوا، لیبس دی گئی، فرنیچر مہیا کیا گیا، ان میں لیٹرینز وغیرہ بنائی گئی، جو سولر سسٹم دیا گیا، چار دیواری بنائی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے پچھلے دنوں میں بھرتی ہوئی ہے جہاں اسکول میں ٹیچرز کی کمی تھی ان کو ٹیچرز مہیا کیے گئے، وہ کہ وہ عارضی ہیں، جس وقت بھی وہ نکل سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور یہ ایک انقلابی قدم تھا تعلیم کے میدان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اٹھایا گیا۔ نہروں اور نالوں کی تعمیر نو، بحالی سمیت دیگر آبپاشی کے منصوبہ جات، جیسے اب یہ تحصیل عیسیٰ خیل کے لیے بڑی خوشین بات ہے، میرے موبائل میں ہے نہر قاسم عمر خان کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرائم منسٹر صاحب کو بھجوا دی ہے منظوری کے لیے۔ اس کے علاوہ ہماری طریقہ جو طریقہ لفٹ ایریگیشن سکیم تھی، یہاں پہ بے پناہ مسائل تھے کہ ایک طرف نہریں چلتی تھی، ایک طرف بند ہو جاتی تھی، دوسری طرف چلتی تھی، پانی کے مسائل تھے، پانی چوری کی آوازیں آتی تھیں، وہاں پہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی مشینیں لگا کر الحمدللہ بارہ بندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اور پانی کسانوں کو اچھے اس میں مل رہا ہے، بلکہ اینڈ تک جو اب 2 آ رہا ہے، اس کے جو نہر جہاں سے بند تھی اس کے اگلے 15 دن میں ٹینڈر آ رہے ہیں، اور اینڈ تک اب پانی جائے گا، ساری کی ساری زمینیں لوگوں کی آباد ہوگی، اور کسان کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ کسان کے اوپر
آخر جو چیزیں پانی ٹیوب ویل سے مہنگا ملتا ہے، لیکن جب نہر کا پانی انہیں میسر ہوگا تو میرے خیال کے مطابق کسان اور زیادہ خوشحال ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے 15 دنوں میں یہ نہریں آگے بھی ان کے ٹینڈر آئیں گے اور یہ نہریں کھود دی جائیں گی اور انشاءاللہ پانی ٹیل تک پہنچے گا۔ واٹر سپلائی سکیمیں، سلیب سیوریج کی سکیموں کی بحالی، ٹف ٹائل کی فراہمی، یہ آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہماری گورنمنٹ آئی بہت ساری واٹر سپلائی سکیمیں تھیں، یا تو وہ بیٹھ گئے تھے، کسی کی موٹر خراب تھی، سب کا ریہیبیٹیشن کیا گیا، نئی واٹر سپلائی سکیمیں لگائی گئی۔ اس کے علاوہ ہمارا NA95 کے اندر وہ کوئی ایسا یونین کونسل نہیں ہے جن کی گلیوں کو پختہ نہ کیا گیا ہو، وہاں پر سلیبیں لگائی گئے MPAs کے فنڈ سے۔ کچھ جو ہیں ہمارے ماڈل ولیج ہیں، جیسے موچ ہے، دلے والی ہے، روکڑی ہے، اب نئے ماڈل ولیج شامل کیے گئے ہیں جن میں پائی خیل، چکڑالہ، سماس، اس کے علاوہ تراک کلور اور سلطان خیل، یہ ہمارے منتخب نمائندوں کی کوششیں ہیں، ان کو پیسے مل چکے ہیں، ان کے اوپر سروے رپورٹس جاری ہیں۔ NA95 کے اندر تقریباً 200 دیہات کو آلریڈی بجلی میسر ہو چکی ہے، کچھ زیادہ سے زیادہ 80% پول وغیرہ لگ چکے ہیں، بجلی کی سکیمیں چل چکی ہیں، 20% ایسے ہیں جن کے پول آنے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلد آ کر ان کے اوپر بھی اس کو کہا گیا ہے اپنا ان کو بھی مکمل۔ اس کے سب سے بڑی بات ہماری LT پرپوزل ہوتی تھی یا اور کوئی مسائل ہوتے تھے بل کی درست کی تو ہمیں فیصلہ آباد یا سرگودے جانا تھا، ہونا ہوتا تھا، لیکن میاں والی کے اندر وابڈا کا سرکل آفس قائم کیا گیا، جب بھی PTI کی گورنمنٹ میں ہوا، اب آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میاں والی کے ہی اندر آپ کے بے شمار مسائل جو ہیں وابڈا کے حوالے سے حل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی PTI کی۔ اس کے علاوہ آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر، آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا پرانا اسٹیڈیم ہے یہاں 2 سے 3 بھرتیاں آرمی ریکروٹمنٹ میں ہو چکی ہیں، بچے ہمارے اکثر باہر جاتے تھے تو کوئی 1-2 ہوتے تھے، اب یہاں پر تقریباً 80% بچے جو ہیں میاں والی کی بھرتی ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے، اور یہ عموماً جو ہمارے اپنے دوست، ہمارے اپنے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا کچھ ہو چکا ہے، یہ حالات ہیں۔ اس کے علاوہ سپورٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا تو عیسیٰ خیل کے اندر سپورٹس کے لیے ہمارے اسٹیڈیم کے لیے زمین مل چکی ہے، قمر مشانی، میاں والی اور پپلا میں ہمارے سپورٹس کمپلیکس بن چکے ہیں جو آپریشنل ہیں رانا صاحب الحمدللہ، اور بچے کھیل رہے ہیں، اور حالیہ جو PCB کی جانب سے سکولوں کے لیول پہ ٹورنامنٹ کرایا گیا یہ انہی اسٹیڈیم میں ہوا جو قمر مشانی نے جیتا، اور بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی زبردست قسم کی جو تھی تبدیلی بچوں میں دیکھنے میں ملی۔ نمل جھیل کے مقام پر سیاحتی مقام کی منظوری، یہ آپ کو پتہ ہے نمل جھیل میں الحمدللہ وہاں پہ ایک نیشنل ریزرو پارک بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر درخت وغیرہ ایک جنگل کی صورت میں وہ لگا دیے گئے ہیں، باقی جتنا بھی ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کھٹک بیلٹ میں پانی کی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چاپری ڈیم کے تھرو ہم الحمدللہ تقریباً 14 یونین کونسلوں میں سے 10 یونین کونسلز کو پانی فراہم کر رہے ہیں۔ فیز 1 میں پائپ لائن بچھا دی گئی ہے، فیز 2 میں انشاءاللہ اب جیسے PC1 کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر جلد ہی کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جو ہمارے ایریا تھا تبی سر اور بانگی خیل کا، وہ پیپکو کے ساتھ تھا جس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہاں سے ہمارے جو کھٹک بھائی ہیں ان کو اکثر بجلی کاٹ دی جاتی تھی۔ تو الحمدللہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، سب سے پہلا کام ہم نے پیپکو سے کاٹ کر ان کو فیسکو کے ساتھ کرایا، اور یہ اب دوست ہمارے بڑے آرام سے اپنی بجلی کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو ان کو وہاں پہلے مشکلات تھیں وہ اب نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو 2021 میں پیکیج وزیر اعلیٰ کی جانب سے مل رہا ہے اس میں میاں والی میں روڈز کی تعمیر لاگت 7 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ روپے کی فراہمی ہے۔ یہ 67 روڈ ہیں جی پورے ضلع کے اندر، 67 روڈ میں تقریباً 7 ارب 17 کروڑ روپے جو ہیں وہ ہم گورنمنٹ اپنا پنجاب میں ADP میں جو ہماری اسکیم آئے تھے ان کے لیے ادا کر دیے ہیں۔
پینے کے صاف پانی کا 3 ارب 45 کروڑ 10 لاکھ روپے ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1 ارب 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کی فراہمی ہے۔ سکول ایجوکیشن کے لیے 25 کروڑ 60 لاکھ روپے کی فراہمی ہے۔ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے 24 کروڑ 60 لاکھ روپے کی فراہمی ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 11 کروڑ 80 لاکھ روپے کی فراہمی ہے۔ پنجاب پولیس کے لیے 8 کروڑ روپے کی فراہمی ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے 7 کروڑ روپے کی فراہمی ہے۔ صحت کے لیے 4 کروڑ 80 لاکھ روپے۔ 1122 ریسکیو کے لیے 4 کروڑ 23 لاکھ روپے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے 92 لاکھ روپے اور لائف سٹاک کے لیے 83 لاکھ روپے یہ ہمارے نئے ADP میں رکھا گیا ہے۔ آپ کے ان منصوبوں کی بات کرتے ہیں جن کی منظوری ہو چکی ہے اور فیزیبلٹی رپورٹ DHQ ہسپتال کی اپ گریڈیشن، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس وقت تک میاں والی میں میڈیکل کالج کا قیام ناممکن تھا جب تک ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل 515 بیڈ نہ ہو جاتے۔ اس کے لیے ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے سٹاف جو ڈسٹرکٹ DHQ کا ہے، انہوں نے ہماری تنظیمیں، انہوں نے مل کر پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ نہ صرف کہ ہمارے 200 بیڈ منظور ہوئے بلکہ کیتھ لیب جس میں اینجیوگرافی، پلاسٹیکوگرافی، اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ میسر ہوں گی وہ منظور ہوئی، اور ساتھ رانا صاحب MRI کی بھی منظوری ہو گئی۔ یعنی یہ پنجاب کا پہلا ہاسپٹل میاں والی DHQ بننے جا رہا ہے جہاں یہ ساری سہولتیں میسر ہوں گی۔ اس سے پہلے یہ پورے پنجاب میں رانا صاحب کہیں بھی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے سب پارلیمنٹیرینز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ہماری PTI کی تنظیموں کو بھی جاتا ہے، ہمارے ورکرز جتنے بھی ہیں سب اس میں کریڈٹ کے مستحق ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعیناتی کے لیے 400 سے زائد اسامیوں کی منظوری ہو گئی ہے۔ الحمدللہ کہ یہ جو چیز کی کمی تھی ہماری پورے میاں والی میں ہاسپٹلس کے اندر 400 سے زیادہ جو سٹاف ہے اس کی منظوری ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس سٹاف کے آ جانے سے جو ایک واویلا ہوتا تھا پنڈی گھنونجوں وہ انشاءاللہ میرے خیال میں رک جائے گا، بلکہ اب پنڈی جو ادھر سے لوگ میاں والی میں آ کر علاج کروائیں گے انشاءاللہ۔ وہ نہیں درست کروا دیں گے ڈاکٹر، وہ تو پھر آپ ساتھ دیں گے۔ جنگلات کے لیے جو جنگلات لگانے کے لیے غیر قانونی قبضے میں آئی ہوئی سرکاری زمینیں یہ خالی کرانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ گلاس اور سرامک انڈسٹری کے قیام کے لیے میاں والی کے اندر فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ سرامک انڈسٹری کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آخری سٹیج پہ ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کو مہیا کی جائے گی، اور انشاءاللہ میاں والی کے اندر گلاس اور یہ جتنی بھی سرامک انڈسٹریز ہیں یہ میاں والی میں ضرور آئیں گی، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اس کے اوپر ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ہماری پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ ہمیں سٹیل مل جو تھا، سٹیل مل کے لیے تھوڑی بہت پرابلمز ہیں، جو ان کو مواد درکار ہوتا ہے وہ مطلوبہ معیار میں نہیں ہے، لیکن جو سرامک انڈسٹری ہے جس میں گلاس فیکٹریز آ جاتی ہیں اور دیگر وہ انشاءاللہ ضرور میاں والی میں آئیں گی۔ ایک اور چیز فیکلٹی آف انجینئرنگ کا قیام، 2 دن پہلے اس سے پہلے ہماری سیف اللہ نیازی صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ ہمارا یہ ڈسکس ہوا۔ پھر کل سنڈے کو ہماری راجہ یاسر ہمایوں جو منسٹر ہیں ان سے میٹنگ ہوئی، الحمدللہ انہوں نے حامی بھری۔ پھر ہماری پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات ہوئی۔ اب میں جو حقیقت ہے وہ بتا دوں کہ ڈاکٹر قدیر خان انسٹیٹیوٹ جو ہے ہماری خواہش تھی کہ اس کو UET میں کنورٹ کر دیا جائے، تو اس کے اوپر جب ہماری میٹنگ ہوئی اس میں یہ کیا طے کیا گیا کہ ڈاکٹر قدیر خان فیکلٹی آف انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیا عمل میں لائے گا۔ ہمارا سب کچھ تیار ہے، صرف NOC ڈاکٹر قدیر صاحب نے دینی ہے،
جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ریکویسٹ بھیج دی ہے. انشاءاللہ میاں والی کے نوجوانوں کے لیے، میاں والی کے بچوں کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا یونیورسٹی آف فیکلٹی انجینئرنگ ڈاکٹر قدیر خان کے نام سے. اس کے علاوہ حلقہ 95 میں کھیلوں کے نئے میدانوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے گاؤں ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ بچوں کے لیے کھیلوں کے گراؤنڈ ہم بنانے جا رہے ہیں. یہ مختلف کمپنیز کے تعاون سے ایسا ہوگا اور باقاعدہ گورنمنٹ کے تھرو ہوگا، گورنمنٹ کی چھتری ان کے ساتھ پہ ہوگی. اس کے علاوہ جو چیزیں جدید تقاضوں کے آئی ٹی لیب اور آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا کیا منصوبہ بندی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم منصوبہ بندی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے، ہر جگہ کمپیوٹر سائنس کا دور ہے. ہمارے نوجوان میاں والی سے باہر کمپیوٹر سائنس کے لیے جاتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے، ہماری تنظیموں کی، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی، کہ میاں والی کے اندر ہی ایسا منصوبے شروع کیے جائیں کہ ہمارے بچے، ہماری بہنیں یہ میاں والی سے باہر نہ جائیں، بلکہ اپنے ہی گھروں کو شام کو لوٹیں اور میاں والی میں جو منصوبے شروع کیے جائیں. تو انشاءاللہ یہ جو آئی ٹی لیب اور آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کی بھی آپ جلد خوشخبری سن لیں گے، جس کے اوپر پوری ٹیم پرائم منسٹر ہاؤس میں کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ سی ٹی پیکیج ہے. سی ٹی پیکیج کے لیے 2.69 کروڑ روپے کے کام کیے جائیں گے، جن میں جدید طرز کی اڈا ہے، سڑکیں ہیں، سیوریج ہے، اس کے علاوہ بیوٹیشن ہے میاں والی کی. تو یہ ایک بہت بڑا میاں والی سٹی کے لیے ایڈوانٹیج ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھا بھی رہے ہیں. اور یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی کوشش ہے اس کے اوپر خصوصی طور پہ. اور میاں والی سٹی انشاءاللہ جلد ایک خوبصورت، ابھی کام شروع ہونے والے ہیں روڈز کے اوپر. میرے خیال میں آنے والے، اتنا جلدی تو نہیں لیکن کچھ عرصے بعد میاں والی سٹی جو ہے ایک خوبصورت میاں والی بنے گا. ہم آگے اس کے اوپر کام کرنے لگے ہیں اپنے حلقے کے اوپر. عمران خان صاحب کے ابھی سے ہم اس کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں، جس میں ہم بچوں کے لیے کھیلوں کے گراؤنڈ، تحصیل عیسیٰ خیل میں پارک، پی 86 کے اندر بچوں کے لیے پارک. اس کے علاوہ ہماری خواہش ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب تک کی یہ بات ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ زچہ بچہ ہسپتال کا قیام ختم ہو، جیسے ہی یہ ہسپتال مکمل ہو، ہمیں ضلع کے اندر ایک کارڈیالوجی وارڈ دی جائے، جو بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا جن کو دل کے مسائل پیش آتے ہیں تو وہ میاں والی ہی میں اپنا علاج کرائیں، میاں والی سے باہر نہ جائیں. تو یہاں پر میری یہ بات ختم. میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں. ایک اور چیز لکھنے میں رہ گئی ہے، ہسپتالوں کی سولرائزیشن. جی ایک چیز اور کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا باقاعدہ ہمارے دوست وزیر توانائی ڈاکٹر اختر صاحب، اختر مزاج بھائی آپ کے ہم نام ہیں، انہوں نے باقاعدہ افتتاح کیا ہے ان کا. اور میاں والی کے اندر جتنے بھی بی ایچ یوز ہیں ان تمام کو سولر سسٹم پر کنورٹ کیا جا رہا ہے، جس سے بجلی کی مد میں بہت زیادہ پیسے بچیں گے اور اس کا فائدہ میاں والی کے دیگر شعبوں کو ہوگا یا اس میں جہاں یہ پڑھتے ہیں. ایک اور چیز، میپل لیف سیمنٹ فیکٹری جو تھی وہ بھی بیچ میں نہیں لکھا. میپل لیف سیمنٹ فیکٹری میں تقریباً 600 کے قریب مزدوروں کو نکالا گیا تھا. پہلے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ 200 کے قریب ہیں، لیکن جب ہم نے وہاں دلچسپی لی اور مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ جب ہمارے پاس لسٹیں آئیں تو وہ ابھی تک جو ہیں تقریباً 400 سے اوپر نام آ چکے ہیں اپلیکیشن. اس کے اوپر ہم نے پورا اسٹینڈ یا مزدوروں کے ساتھ، کسی بیچارے کو 10 سال 5 سال ہو چکے تھے، کسی کو 6 سال ہو چکے تھے، کسی کو ایک لمبے عرصے سے ان کو نکال کر پھر ان کے واجبات نہیں دیے گئے. الحمدللہ ہماری لیبر ونگ اور ہم نے مل کر ایک کوشش کی اور آج ہمارے وہ واجبات مزدوروں کو مل رہے ہیں اور تقریباً 70 سے اوپر مزدور وہ واجبات آپ نے لے چکے ہیں. تو یہ غریب کا چولہا تھا، کسی نے چنگچی لے لی، کسی نے لوڈر لے لیا، کوئی اپنے گھر کے لیے کر رہا ہے. تو یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، کسی نے اپنا ماما چاچا نہیں بھرتی کرایا بلکہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک بہت چیز ہے. جی سر، آپ کا ایجنڈا ماشاءاللہ بہت اچھا اور خوبصورت، لیکن ایک دو اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو اپنے ایجنڈے میں آپ شامل کر لیں. میاں والی کے سٹی کے 4 پل ہیں
जिन से हम गुजर के फिर मियाँ वली इंटर हो गए, उनकी मियाद 2018 में ख़त्म हो चुकी है। मैंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सैफरान खान और दीगर मेरा थोड़ा इस पुलों के ऊपर आपको बता कि हमारा जो नायर कॉलोनी का पुल है, हमारा कचहरी का पुल है, हॉस्पिटल का पुल है, उसके आगे जो मुझे खाने वाला पुल है, ये पुल सारे के सारे झामरे वाला, ये 5वां झामरे वाला, और 2 पुल बीच में एक पुल बीच में नया बनाया जा रहा है। यानी कि ये सारे के सारे पुल जो हैं नए बनाए जाएंगे, ये सारे बीच में शामिल हैं, ये बीच में शामिल हैं जी, ये शामिल हैं जी। मेरा सवाल मुकम्मल नहीं है। एक तो आप ये सी बात है कि आपके नोटिस में, और एक पुल आप शामिल कर रहे हैं जो ये बतख है मोहल्ला में आना, ये आबादी है, बहुत सी आबादी है जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, उसको भी आप शामिल कर रहे हैं। दूसरा मेरा हिस्सा है वो कौन सा पुल है सर, उसको आप ले लें, ये जो फैज़ान मदीना है ना, वहाँ पे नया पुल है, वो नया पुल बनने टोटल ये 5 है राना साहब, टोटल जो है वो 8 के करीब है नए पुल। नहीं सर, ये शामिल ये डबल करने का मंसूबा, ये डबल किए जाए, डबल दूसरा आपकी बात ठीक है, तजवीज़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आबादी है जो यहाँ से गुजरती है, बहुत से लोग के गुजर जाते हैं, अब आपको जल्दी जा सकते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस वक्त सुई गैस के लाखों सार्फिन जो लाखों